ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تیسرا پارہ آج نماز تراویح میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ اس پارے کے مختصر مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے رسولوں کے متعلق عقیدہ ذکر فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب اس دنیا سے کامیاب گئے۔ نمبر 2، سارے کے سارے رسول امانت دار ہیں، اور نمبر 3، سارے کے سارے رسول جن پر کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے وہ رسول بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کامیاب و کامران ہیں۔ نمبر 4، تمام کے تمام رسول چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اللہ نے کلام فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص قسم کے معجزات عطا فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام رسولوں اور نبیوں کا سردار بنا کر خاتم النبیین آخری رسول بنایا۔ تو فرمایا کہ رسولوں کے درمیان میں فضیلت تو ہے، مگر رسولوں کے درمیان میں تفریق کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ بعض کا زیادہ مقام ہے، بعض کا کم، مگر ہمارے لیے سب کے سب لائق تعظیم ہے، سب کی تعظیم کرنا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ کسی رسول کا انکار کرنا کفر ہے، کسی رسول کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، استہزاء کرنا کفر ہے۔ اسی کو آخر میں بیان فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے اور بعض کو انکار کریں، نہ، ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سب کے سب قابل تعظیم ہیں، اور سب کے سب اپنی قوموں کے لیے قابل اتباع رہے، اور ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجب الاتباع ہے۔ پھر دوسرا عقیدہ اور نظریہ یہ ذکر فرمایا کہ اس کائنات کا اللہ جل جلالہ ہی خالق بھی ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کا متصرف بھی ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس پر آیت الکرسی کے 10 جملے 10 دلیلیں ہیں، 10 جملے 10 دلیلیں ہیں۔ یہ ایک واحد آیت بینہ قرآن کریم میں یہاں ہے کہ جو ایک آیت ہے، مگر اس ایک آیت کے اندر 10 جملے، اور ہر جملہ اللہ پاک کی توحید اور وحدانیت کی کھلی دلیل ہے۔ اب میں صرف اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ آیت الکرسی کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے دعویٰ۔ کیوں؟ نمبر 1 الحی، اس لیے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 2 القیوم، ساری کائنات کو وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور نمبر 3 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جب تم دن کو اسے پکارو، رات کو اسے پکارو، اسے نہ تھکان آتی ہے اور اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے کہ تم پکار رہے ہو اور وہ اونگ رہا ہو اور تمہاری پکار کو نہ سن سکے، ایسا نہیں ہے۔ اور نمبر 4 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری اسی نے پیدا کی ہے، اور سب کا مالک بھی وہی ہے، اور سب کے اندر جو چاہے تصرف بھی وہی کرتا ہے، اور جن کو چاہے جب چاہے موت بھی وہی دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 5 من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے سامنے کوئی بھی قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکتا اس کے اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر۔ اور نمبر 6 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، معبود تو وہ ہوتا ہے جو ماضی کے حالات سے بھی آگاہ ہو، حال کے حالات سے بھی آگاہ ہو، مستقبل کے حالات سے بھی آگاہ ہو۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ماضی کے متعلق بھی جانتا ہے، حال کے متعلق بھی جانتا ہے، مستقبل کے متعلق بھی جانتا ہے۔ اور نمبر 7 ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا علم اتنا ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 8 وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، سارے آسمان اور سارے زمین سب کے سب اس کی کرسی اور سلطنت
سلطنت کے نیچے ہیں، اور نمبر 9 ولا یؤودہ حفظہما، سارے آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے، اور ان سب کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ اور نمبر 10 وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے۔ یہ 10 دلائل ہیں اللہ کے معبود برحق ہونے کے، اس لیے آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے قرآن کریم کی تمام آیات کی یہ سردار ہے، اور اس کو حفاظت کا ذریعہ کہا گیا حدیث میں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ جو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان میں موت کے سوا کوئی شے حائل نہیں ہے، مرے گا جنت میں جائے گا۔ اس کا اہتمام کرو بھائی، اور جو حفاظت کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، گھر بار کی، سب کی حفاظت کرے۔ ہر شے کی نیت کرو، نیت سے جو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بات یہ آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اور اللہ کے معبود ہونے کے آپ نے دلائل اتنے دے دیے، تو کیا ہم زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کریں گے؟ کہا نہ، زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ اسلام میں جو داخل ہو گیا اس کے بعد اسلام کے احکام پر پابندی کرنے کے لیے ہم زبردستی کریں گے۔ نماز نہیں پڑھے گا تو ڈنڈا لگے گا اس کو، اس دنیا میں بھی ڈنڈا پڑے گا، اور اگر دین کے احکام پر عمل نہیں کرے گا تو اس پر سزا لگے گی۔ ہاں اسلام قبول کرنے کے لیے ہم جبر نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا جانتے ہو اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ جن کو دوست رکھتا ہے نا، اللہ دوست رکھتا ہے ایمان کی بنیاد پر۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط اتنا وہ اللہ کا بڑا دوست، اتنا اللہ سے اس کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ اور دوست کا کیا کیا کرتا ہے؟ بھلا چاہیا کرتا ہے۔ فرمایا جانتے ہو جب اللہ تمہارا دوست ہے تو اللہ تمہیں کفر سے ایمان کی طرف نکالے گا، اللہ تمہیں شرک سے توحید کی طرف نکالے گا، اللہ تمہیں نفاق سے اخلاص کی طرف لائے گا، اللہ تمہیں گناہوں سے فرما برداری کی طرف لائے گا، اور اللہ تمہیں شکوک اور شبہات سے یقین کی طرف لائے گا۔ اس لیے کہ دوست کا بولو بھلا چاہتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے دوستی اللہ کے ساتھ نہیں رکھتے تو پھر شیطان اس کے دوست ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان اس کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، شیطان اس کو توحید سے شرک کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اکبر، شیطان اس کو اخلاص سے منافقت کی طرف لے جاتا ہے، شیطان اس کو فرمانبرداری سے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، شیطان اس کو یقین سے شکوک اور شبہات کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ کس کو دوست بناتے ہو، اللہ کو یا شیطان کو۔ فرمایا جو شیطان کے دوست ہوں گے اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 دلیل توحید کی بڑی مضبوط اور مستحکم دلیلیں ذکر فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ فرمایا، اور پوچھا عزیر کتنا یہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کچھ آدھا دن ہو گیا یا 1 دن ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عزیر یہ جو تمہارا گدھا سواری تھی اسے تو ذرا دیکھو۔ دیکھا تو گدھا مٹی ہو چکا، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی۔ اور عزیر میری قدرت کو دیکھو، جو تو نے کھانا نرم ہونے کے لیے رکھا تھا برتن میں ڈال کر تاکہ نرم ہو جائے تو کھاؤں، وہ کھانا نرم اسی طرح سے رکھا ہوا ہے، اسے کیڑا نہیں لگا، اسے کسی پرندے نے نہیں کھایا، اس میں سڑاہٹ نہیں پیدا ہوئی، اس میں بدبو نہیں آئی، بغیر فریج کے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ جب عزیر نے یہ منظر دیکھا تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ میں عقیدہ رکھتا ہوں تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، میں عقیدہ رکھتا ہوں تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ پھر بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا چلو 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو اور ان کو ریزہ ٹکڑے کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کرو، جمع کرو، پھر 4 حصے کرو اس گوشت کے، ایک اس پہاڑ پر رکھو، ایک اس پہاڑ پر رکھو، ایک اس پہاڑ پر رکھو، اسے ایک پہاڑ پر رکھو، پھر پرندوں کا نام لے کے پکارو، ایک مور ہے، ایک مرغا ہے، ایک کوہ ہے، ایک کبوتر ہے، نام لے کر پکارو۔ جس کا نام لے کر پکارا ابراہیم علیہ السلام نے، آدھی بوٹیاں اس پہاڑ سے اٹھی، مور آدھی بوٹیاں ادھر سے اٹھی، آدھی ادھر سے، آدھی ادھر سے، آدھی ادھر سے، فضا میں ساری بوٹیاں جمع ہوئیں، پر لگے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر مور ناچنے لگا۔
اسی طرح سے کوا، اسی طرح سے جناب باقی چاروں پرندوں کے اسی طرح سے گوشت ساتھ مل گئے۔ کون جانتا ہے کون سی بوٹی کس جانور کی ہے، کس پرندے کی ہے؟ جب ابراہیم نے یہ سارا منظر دیکھا، کہا ابراہیم اب جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر ہر ایک کو یہ دکھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایمان بالغیب ہوگا، دیکھیں گے تو دیکھ کر تو پھر فرعون نے بھی ایمان لایا تھا نا، اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ کامیابی کا ایک راستہ سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، مگر 5 شرائط کے ساتھ مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال قبول ہوگا۔ نمبر 1، مال رزق حلال سے خرچ کیا کرو۔ نمبر 2، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا کرو تب قبول ہوگا۔ نمبر 3، صحیح مصرف صحیح جگہ پر خرچ کیا کرو تب صدقہ قبول ہوگا۔ نمبر 4، خرچ کر کے احسان مت جتلایا کرو تب قبول ہوگا۔ نمبر 5، خرچ کر کے فقیر کو سوالی کو اذیت نہ دیا کرو، توہین آمیز رویہ نہ رکھا کرو۔ اگر یہ 5 شرائط آپ کے صدقے میں ہیں، یہ 5 شرائط آپ کی زکوٰۃ میں ہیں، تو معلوم ہے اس کی طاقت کتنی ہے۔ اس کی طاقت اس صدقے کی جو 5 شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو۔ اے اللہ تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ کیا تیز طاقتور چیز کیا بنائی ہے؟ ملائکہ نے سوال کیا، اللہ نے کہا میں نے پہاڑ بنائے۔ اے اللہ پہاڑوں سے زیادہ سخت لوہا بنایا، ان پہاڑوں کے اندر ہے۔ اے اللہ اس لوہے سے زیادہ سخت آگ بنائی جو لوہے کو پگھال دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت اے اللہ کیا بنایا؟ فرمایا کہ میں نے پانی بنایا جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت فرمایا ہوائیں بنائی ہیں جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ کہا اے اللہ ہواؤں سے سخت کیا؟ کہا مومن کے سیدھے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ پہاڑوں سے بھی ٹکرائے گا نا، انہیں بھی پاش پاش کر دے گا۔ مگر ہم محروم ہیں بھائی اس صدقے سے، سچی بات یہ ہے ہم اس صدقے سے محروم ہیں۔ نمبر 1، رزق حلال نہیں ہے، حرام مال سے صدقہ، پہلی شرط ہی ختم ہو گئی۔ نمبر 2، اخلاص نہیں ہے صدقے میں، اخلاص نہیں ہے۔ نمبر 3، اخلاص تو ہے مصرف ٹھیک نہیں ہے، ہر چلتا پھرتا فقیر ہمیں مستحق نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں، میں نے بڑا کچھ کیا ہے تیرے ساتھ، میں نے بڑا کچھ تباہ کر دیا اپنے صدقے کو، لنگڑا کر دیا اپنے صدقے کو۔ یہ صدقہ پہاڑ سے ٹکرائے گا کچھ نہیں ہوگا، یہ صدقہ پہاڑ سے کیا، یہ تو ایک مٹی سے بھی ٹکرائے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے؟ جب صدقہ ان 5 شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو مصیبتوں کو ٹالے گا، ورنہ کرتے رہو صدقہ۔ آؤ رمضان میں 1 روپیہ بھی دینا ہے، ان 5 شرائط کے ساتھ صدقہ دو، اور یہ لکھ کر رکھو اپنے ساتھ کہ صدقہ دینے کے 5 شرائط، یہ لکھ کر رکھو اپنے پاس، گھروں میں بھی جا کے بتاؤ۔ رمضان میں ہر کوئی صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صدقے کو ان 5 شرائط کے ساتھ جوڑو، پھر تمہارا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ کیا خوبصورت مثالوں سے سمجھایا، صدقے کی کیفیت کو مثالوں سے سمجھایا، ایسا خوبصورت کر کے ایک پورا نظام یہاں سمجھایا۔ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا اس کا سب سے خوبصورت مصرف یا اللہ کیا ہے؟ کہا للفقراء الذین احصروا، سب سے بہترین مصرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مجبور کر دیے گئے ہیں، دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں تجارت کے لیے نہیں جا سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چمٹ کے سوال نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار آدمی ہے، سفید کپڑے دیکھ کر تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مالدار ہے۔ تعرفهم بسیماہم، اے پیارے آپ تھوڑا سا چہرے میں غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ چمٹ کے سوال نہیں کرتے مگر بڑے حاجت مند ہوتے ہیں، گھروں میں حالات ایسے ہیں کہ فاقے آئے ہوئے ہوتے ہیں مگر کہیں اپنا فاقہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ان کو تلاش کرو، یہ سب سے بہترین مصرف ہے تمہارے صدقے۔ پھر دن کو خرچ کرو، رات کو خرچ کرو، جیسا خرچ کرو اللہ تمہیں اجر دے گا، مگر خبردار سود سے اپنے آپ کو بچانا، سودی نظام سے بچانا۔ یاد رکھنا سود میں کوئی بھلا نہیں ہے، دیکھنے میں تمہیں نفع نظر آ رہا ہے مگر حقیقت میں اس میں کوئی نفع نہیں ہے، اور سود خور، سود کھانے والا قیامت کے دن اس طرح سے میدان محشر میں اٹھے گا جیسے جس پر جن سوار ہو جاتا ہے، اول فول بک رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس پر جن آ گیا ہے، اس طرح سے اس کے منہ سے اول فول نکل رہا ہوگا، اس طرح سے وہ اٹھے گا۔ اور فرمایا خبردار سود کھانے والا آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، سود خور جنگ کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہوں گے، باہر نکلے ہوئے ہوں، کتنے بڑے ہوں گے؟ کمروں کی طرح، بڑے بڑے کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو رینگ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا معراج میں یہ منظر دیکھا ہے۔ جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں،
جنہوں نے اپنے پیٹوں میں سود کا مال بھرا ہے۔ اپنے مال کو صاف رکھو، اپنے مال کو پاک رکھو، اور اسی طرح سے ادھار کے معاملات لکھ کر رکھو۔ ایک آیت کے اندر 18 اصول ذکر فرمائے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آیت مداینہ یہ سب سے طویل ترین قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یہ سب سے طویل ترین آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 282 ہے، جس میں ادھار کے معاملات سے متعلق آگاہی دی گئی ہے کہ ادھار کے معاملات تمہیں لکھ کر رکھنے چاہیے تاکہ کل فساد نہ پیدا ہو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر لکھنے کا ذریعہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں لکھنا آتا ہے، یا تم سفر میں ہو، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، تب بھی تمہیں پابند کیا گیا ہے کہ کوئی شے گروی لے کر اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے فلاں کو یہ مال بیچا ہے اور اس نے مجھے 10 دن کے بعد پیسے دینے ہیں، کیا دلیل ہے میں نے بیچا ہے؟ فرمایا اسے کوئی چیز لے کر اپنے پاس گروی رکھ لو تاکہ نشانی ہو کہ میں نے مال بیچا ہے، تاکہ کل فساد نہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سورہ بقرہ کا خلاصہ اور آخری 2 آیتیں تو مت پوچھو، وہ عظیم ترین آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محروم ہے وہ آدمی جو رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو نہ پڑھے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ گھنٹے کا کام نہیں ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، محروم ہے وہ آدمی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ان 2 آیتوں کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا کفتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، تہجد کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی، ساری رات فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان 2 آیات کا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اللہ اکبر، اس کا بھی عجیب مضمون ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس دھرتی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑے معجزے دیے، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی گود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر شادی کے اللہ نے انہیں ماں بنایا۔ فرمایا حضرت مریم کا ماں بننا، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پورا یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ، ان کے کھانے کا تذکرہ اور پینے کا تذکرہ اور پیدا ہونے کا ذکر، یہ سب کچھ ذکر کر کے سمجھایا کہ یہ معبود نہیں ہے تمہاری، یہ الہ نہیں ہے۔ نصارہ کو سمجھایا کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ نشانیاں اپنی قدرت کی دی ہیں۔ تو حضرت مریم کے فضائل ذکر کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک عقیدہ یہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ و جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 2 ملائکہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتریں گے، اور وہ میری شریعت کے پابند ہوں گے اور میری شریعت کو آگے پھیلائیں گے، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم الرسل ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے رسول ہیں، نئے رسول بن کر نہیں آئیں گے، پہلے سے رسول ہیں، ان کا کچھ زمانہ رہ گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ سمجھایا، اور یہ عقیدہ ایک مومن کو رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ ایک مومن کی ضرورت ہے۔ اس میں تمہیں کوئی شک اور شبہے میں مبتلا نہ کرے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کیسے ہوں گے؟ آپ یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام بے شک آئیں گے، میرا ایمان ہے، اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آخری رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نئی رسالت لے کر نہیں آئیں گے، وہ پہلے کے رسول ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو ذکر فرمایا۔ جانتے ہو تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان معلوم ہے کیا ہے؟ کہا اللہ نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے جمع فرمایا، اور سب نبیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عہد لیا کہ اے نبیوں، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یوسف، ایوب، سلیمان، داؤد، سب کو اللہ پاک نے جمع فرمایا، آؤ ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ یا اللہ کیا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کو رب ماننا؟ اے اللہ ہم تو تجھے رب مان چکے ہیں، ہم تو تجھے رب مان چکے ہیں، آپ کو مالک الملک ہم مان چکے ہیں، ہم اس کے انکاری تو نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ایک اور بات کہنی ہے آپ سے،
ایک اور عقیدہ آپ کو سمجھانا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ سمجھانا ہے تم مجھ سے یہ وعدہ کرو تم میں سے جس کے زمانے میں نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ان کی تصدیق کرنا ہوگی. اللہ اکبر. اللہ. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے؟ بولو. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اللہ کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئیں گے، مگر عظمت سمجھانی ہے، احترام سمجھانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت اور آپ کا آخری رسول ہونا، خاتم النبیین ہونا، اللہ نے سب نبیوں سے اس کا عہد لیا ہے کہ اگر تم نے اپنے زمانے میں نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو ان پر تمہیں ایمان لانا ہوگا اور ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرنی ہوگی اور تمہیں اپنی اپنی امتوں کو اس کی ہدایت دینی ہوگی کہ اے ہمارے امتیوں، اگر محمد رسول اللہ نبی آخر زمان تمہارے زمانے میں آ گئے تو ان پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا. پھر اللہ نے رسولوں سے پوچھا اقرار تم، کیا اس کا اقرار کرتے ہو؟ جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہو؟ جس طرح سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا رب ہونے کا عہد لیا سب سے، اسی طرح سے اللہ پاک نے نبیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد لیا. سب نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اقرار کریں گے، ہمارے زمانے میں تشریف لائے تو ہم اقرار کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ نے کہا اے 1.25 لاکھ نبیوں، دنیا کا کوئی انسان اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو نہ دے، تم گواہی دو، میں تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. یہ ہے احترام، یہ ہے احترام. اللہ نے سب نبیوں کو کیا کہا؟ فاشہدوا، سب گواہی دو. اور میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں. اب اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ سنیے گا. یا اللہ یہ گواہی تو نے دلوائی ہے، سارے انبیاء کو جمع تو نے کیا ہے، سب سے تو نے اقرار کروایا ہے، سب سے تو نے گواہی دلوائی ہے، یا اللہ اس کا مقصد. اب اگلا جملہ سنیے گا. فمن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. ان سب باتوں کے بعد اگر محمد رسول اللہ کو کسی نے اپنا راہبر اور رہنما نہ مانا تو وہ ہماری اطاعت اور فرمانبرداری سے نکلا ہوا ہے. وہ جہاں جائے مر جائے. احتساب کرو اپنا، دیکھو عقائد، دیکھو اپنی عبادات، دیکھو اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو دیکھو. محمد رسول اللہ کی زندگی سے میرا جسم ہٹا ہوا تو نہیں ہے. اپنے چہرے کو دیکھو، میرا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہے کہ نہیں. اپنا لباس دیکھو، ان کے لباس کی طرح میرا لباس ہے کہ نہیں. اپنی خوشی غمی دیکھو، میری خوشی غمی ان کی طرح ہے کہ نہیں. کہاں 1.25 لاکھ انبیاء کا عہد ہم نے اس لیے لیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں اللہ نے کتنا عظیم الشان رسول دیا ہے. اس رسول کی سنت سے اعراض کر کے پیچھے ہٹ کے اگر تم زندگی گزارو گے تو یاد رکھو تم اللہ کی فرمانبرداری سے نکلنے والے ہو، کوئی اللہ کی بات تم ماننے والے نہیں ہو. اور پھر اگلا جملہ سنیے گا. افغیر دین اللہ یبغون. بھلا اللہ کے فیصلے کو تم چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان زمین کی ساری مخلوق وہ اس کے حکم کی پابند ہے. چاند سورج ستارے اس کے حکم کے پابند ہے. تم اللہ کے حکم سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے تم؟ جہاں جاؤ گے تباہی تباہی ہے. اس لیے عہد کرو. آئیے ہم آج عہد کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا سب کچھ، میری جان، میرا مال، میری عزت، میرا نفس، میری اولاد، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. سب کچھ چلا جائے، رسول اللہ کے نام پر چلا جائے، آپ کے کھاتے میں سب کچھ لگ جائے تو یہ میری کامیابی ہے. آج ایک خواہش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سنت ہم کیا، ارے مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی تو ہے. آج تراویح میں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی تو ہے. تو سنت چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ کی سنت چھوڑنے کی چیز ہے؟ کوئی چھوڑنے کی چیز ہے؟ شادی خوشی غمی آ گئی ہے، مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے نا، تو سنت ہے تو کیا مطلب چھوڑ دیں گے؟ آؤ اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا ہے. بہت کچھ خواہشات کے پیچھے لگ چکے اور نفس کے پیچھے اور نفس کی غلامی میں ہم نے زندگی گزاری. آؤ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا اگر تم قیامت کے دن یہ تصور کرو گے
یہ جملہ سنیے گا، اگر تم قیامت کے دن یہ چاہو گے کہ میرے پاس اس پوری دنیا کے خلا، تو دنیا کا جو خلا ہے نا، آسمانوں سے لے کر اس دنیا تک کا جو خلا ہے، یہ سارا سونے سے بھر دیا جائے اور اتنا اور آ جائے اور اتنا اور آ جائے، اور میری بیوی اور میرے بچے اور میرا سب کچھ لے لیا جائے، اور زمین آسمان کے بیچ کا خلا سونے سے بھر کر مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے عذاب سے خلاصی مل جائے، کہا نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ تم فدیے میں دے دو یہ سب کچھ، تب بھی تمہیں خلاصی نہیں ملے گی، کیونکہ خلاصی کا زمانہ یہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، وہ آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں تھوڑے سے اپنے آنسو بہا لوگے، جہنم سے خلاصی مل جائے گی۔ اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچ لو، آج سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے آج طے کریں گے کہ انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کا ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنتوں کو ہماری زندگی میں زندہ فرما، اے اللہ ہمارے چہرے پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ فرما، اے اللہ جس چہرے سے امتی قیامت کے دن پہچانا جائے گا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سلسلے میں جو کمزوریاں ہیں، خواہشات کے پیچھے ہم چل پڑے، نفس کے پیچھے چل پڑے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پیارے جوانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت تک جو سننا قبول فرما، اے اللہ جو تشریح اور تعلیم سنی، اے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ خیر۔